قاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى الفرد وعلى آل الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما على بقية الله الأعظم روحي وروح الألمين لتراب مقدمه الفداء أما بعد وقد قال الإمام علي بن الحسين زين العابدين عليه الصلاة والسلام إن أهل زمن غيبتي لأفضل من أهل كل زمان ومكان صلوات صلى الله محمد وعلى نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری پر محمد والی بیت محمد صلوات پڑھ لیجیے اللہ۔ مجلس کے تین حصے ہوتے ہیں: شان، فرمان اور ارمان۔ جو شان ہے، ظاہر آج امام صادق علیہ السلام کی شہادت کا دن ہے، جو آج کی دونوں مجلس حضرت کی شہادت کی مناسبت سے، تو میرے دل چاہتا ہے کہ میں آپ کے سامنے امام صادق علیہ السلام کا ایک قصیدہ پڑھوں، اور میں قصیدہ ایسا پڑھوں گا جو آپ کو پورا سال یاد رہے گا۔ جو ایسا ہوتا ہے فرمان والا، جس میں کوئی نصیحت، کوئی ائمہ کا فرمان، کوئی ان کا موعظہ سنایا جاتا ہے، تو وہاں پر میں، آپ جانتے ہیں میں پہلے 5 مجلس سے پڑھ گیا ہوں، میں امام زمان کا ذکر ضروری سمجھتا ہوں ہر مجلس میں، اور آج میں آپ کی خدمت میں جو امام زمان کا ذکر ہے وہ امام سجاد علیہ السلام کی زبان سے بیان کروں، اور آخر میں ظاہر ہے پھر تھوڑا سا ذکر مصائب سید الساجین علیہ السلام کی کچھ مصائب میں آپ کے سامنے عرض کروں گا، لیکن یہ سارا کو 40 منٹ میں کرنا ہے، میرے پاس وقت ہی اتنا ہے۔ میرے بعد بھائی اسحاق ترابی صاحب بھی تشریف لا چکے ہیں، وہ انشاءاللہ خطاب فرمائیں گے۔ بس ویسے گنجائش میرے پاس تھی بھی اتنی، یعنی بمشکل جو ہے تھوڑا سا مجھے بھی زیادہ وہ تیز چلنا پڑے گا۔ میں قصیدہ شروع کروں۔ دیکھو نا، آپ کے سامنے قصیدہ پڑھنا آسان ہے، آپ میرے اپنے ہیں الحمدللہ، اور اس ایمان کے رشتے کا خیال بھی رکھا کریں۔ ایمان کے رشتے کا، میرا رب کا ایمان کا رشتہ ہے، میرا اور مغموم صاحب کا ایمان کا رشتہ ہے۔ ایک بندہ امام زمان تک پہنچا تھا نا، علی ابن ابراہیم ابن مازیار، 21 سال مسلسل حج پہ گیا تاکہ زمانے کے امام کا دیدار کرو۔ 21ویں سال جب حضرت کی ملاقات ہوئی تو حضرت نے فرمایا تو نے سستی کیوں کی مجھ تک پہنچنے میں؟ اس نے کہا مولا مجھے رہنمائی کو نہیں ملا اب تک۔ سرکار نے فرمایا 3 تمہارے ایسے عیب ہیں جو تمہیں مجھ تک نہیں پہنچنے دیتے۔ سرکار نے فرمایا سب سے پہلے جماعتم المال، تمہیں مال اکٹھا کرنے سے فرصت نہیں ہے، نہ زکوٰۃ نکالتے ہو نہ خمس ادا کرتے ہو، بس مال اکٹھا کرتے جاتے ہو، نہ کوئی صدقہ نہ خیرات، نہ حسین کی راہ میں خرچ نہ خدا کی راہ میں خرچ۔ فرمایا مال اکٹھا کرنا میری راہ میں رکاوٹ ہے۔ دوسرا فرمایا تجبرتم علی ضعفاء المؤمنین، فرمایا کمزور مومنوں کو دبا کر رکھتے ہو، طاقتور کے سامنے سر نہیں اٹھاتے، کمزور مومن کو دبا کے رکھتے ہو۔ اور تیسرا فرمایا قطعتم الرحم الذی بینکم، فرمایا تمہارے اندر ایک ایسا رشتہ ہے جو خون سے بڑا رشتہ ہے۔ مولا وہ کون سا رشتہ ہے؟ فرمایا وہ علی کی امامت اور ولایت کا رشتہ۔ یا علی، اس ایمان کے رشتے کا خیال نہیں رکھتے۔ بھئی میرا مومن بھائی، برل کوشش کرو ایمان کے رشتے کا خیال رکھا جائے۔ میرا رب کا ایمان کا رشتہ ہے۔ میں آپ کے سامنے قصیدہ پڑھنا آسان ہے، اپنا مجمع بولتا چالتا مجمع قبرستان بھی نہیں ہے الحمدللہ۔
آخری بات بالکل آخری سطر تیسری بات فرمائے لأن اللہ قد آتاہم من العقول اول افہام حتی صارت الغیبت عندهم بمنزلت المعاینہ یا مشاہدہ. فرمایا تیسری بات ان کی یہ ہے وہ اتنے عقل و شعور والے ہوں گے، بے عقل بندہ نہیں، پرباش بندہ نہیں. قد آتاہم من العقول والافہام، جس کی پیٹ سے آگے توجہ نہیں جاتی وہ نہیں. قد آتاہم من العقول والافہام. تیسری بات اللہ انہیں اتنا عقل و شعور عطا فرمائے گا. صارت الغیبت عندهم بمنزلۃ المعینہ. فرمایا وہ اس کی غیبت میں دین پر اسی طرح عمل کریں گے جیسے اس کے حضور کے بعد کرنا ہے. یعنی یہ ہماری ذمہ داری ہے، ہم آج شروع ہو جائیں. اگر امام زمان درکالی آ جاتے ہیں وہ فرماتے ہیں میں نے 24 محرم کا سارا دن درکالی میں گزارنا ہے، آج ہمارا مجلس کا انداز بدل جائے گا. سارے بندے عقیدت کے ساتھ سنبھل کر بیٹھیں گے. وہ مومن خیر ہے سنبھل کر امام زمان مجلس میں آ گئے ہیں. اپنی بیٹیوں کو ہم کہیں گے بیٹا خوب پردہ کر کے گھر سے باہر نکلنا، ایک بال بھی باہر نہ ہو. بابا اس سے پہلے تو نے زور نہیں دیا، کیا کروں، میرا زمانے کا امام آج درکالی آ گیا. سارے بے خمس بندے شادی خمس کا حساب کرو، مومن خیر ہے خمس نکالنے پہ کیوں تیار ہو گیا، میرا امام آ گیا ہے. جس کی وہ جو بچے موبائل پر گندگی دیکھتے تھے نا، موبائلوں سے ساری گندگی ڈیلیٹ. خیر و مومن کیا ہوگا تجھے، موبائل تیری ہسٹری صاف ستھری ہوگی موبائل کی. میرا امام زمان آ گیا. سرکار فرماتے ہیں جو کام اس کے ظہور کے بعد کرنے ہیں نا وہ ظہور سے پہلے شروع کر دے. اس سے بڑھ کر میں کچھ نہیں کہہ سکتا. وہ ظہور سے پہلے شروع کر دیں کہ فوجی علاقہ ہے میرا، فوجی علاقہ. میرے اپنے والد صاحب فوجی تھے، میرے نانا فوجی، چچا فوجی، بھائی فوجی، سارے فوجی ہیں. فوج کے ایک اصول ہوتا ہے، بندہ بھرتی کرتے ہیں نا، اب وہ بندہ کہے کہ کرنل صاحب ذرا میں گن چلانی سکھاؤ. نہیں تو آرام نال کھا پی، جلے جنگ لگ سی نا انڈیا دے نال پھر تینوں 10 گن کن چلائی دی. توپ خانے والا آیا، سرکار یہ توپ کیسے چلتی ہے؟ نہیں ابھی نہیں، آرام کرو ریلیکس ہو جاؤ، جب جنگ شروع کی پھر بتائیں گے. وہ جلے جنگ شروع ہوتی پھر انہوں نے کی سمجھاؤ گے. سرکار نے فرمایا طوبی لمن ادرک قائم اہل بیتی وہو مقتدن بے قبل قیام. فرمایا وہ بندہ خوش نصیب ہے جو میرے بارے میں کی ریت ہے، لیکن ایک شرط ہے، اس کے ظہور سے پہلے اس کے حکم ماننا شروع کر دے. فوج کی ٹریننگ پہلے ہوتی ہے. میں تو نہیں پڑھتا ہوں. اللہ اکبر. آپ کو سلام ہے، یقین جان یہ فضائل میں مومن رو رہے تھے. میں نے آپ کے ہاتھ کھڑے کو نہیں کروانے، خالی نام میرا آج ہے کہ میں نے آج سید الساجدین کے چند مصائب آپ کے سامنے پڑھے. اور یقین جانی اس قوم کو داد ہے، اس قوم کے ماتمیوں کو داد ہے. اپنے جوان یاد نہیں رہتے، سال 2 سال بعد جوان بھول جاتے، لیکن حسین کا اکبر اس قوم نے آج تک نہیں بلایا. ہم شکل پیمبر آج بھی یاد. کئی بندوں کے 6 مہینے کے بچے دنیا سے چلے گئے، 2 سال بعد اپنا بچہ یاد نہیں، لیکن حسین کا ششمہ آج بھی یاد ہے. بہت بڑی بات. یقین جان میں جو ادارے سن رہے ہیں سنتے رہتے، لائیو چل رہے ہیں. یہ دیکھو آ کر یہ معجزہ علی کی بیٹی کا. ناگاساکی ہیروشیما اس سے زیادہ نقصان ہوا تھا. آج کسی کو ناگاساکی ہیروشیما یاد نہیں ہے. کوئی خاص بات تو ہے نا. امام، اور میں لائیو چلے ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں، امام احمد بن حنبل نے کہا حسین کی عزاداری ختم نہیں ہو سکتی. اہل سنت امام ہے. انہوں نے فرمایا اس لیے کہ جس کا بانی مصطفیٰ اسے کون ختم کر سکتا. لکھے احمد بن حنبل نے، حسین وہ مظلوم ہے جس کو 3 شعبان نبی روئے. پہلی سالگرہ پر روئے، دوسری سالگرہ پر، تیسری سالگرہ پر. سفر موت نبی رو پڑتے. صحابہ کرام کہتے اللہ کا نبی رو کیوں رہے ہیں؟ فرمایا میرا حسین 1 سال کا ہو گیا. مولا نواسا سال کو نانے خوش ہوتے. فرمایا مجھے جبریل نے بھی ابھی کربلا کے مصائب سنا دیے. آپ کو سلام ہے، لیکن میں اور آپ رونے کے لیے ماحول کے محتاج ہیں. پڑھنے والا کا اعلان ہوتا ہے، ممبر پہ آتے الفاظ کا نقشہ پیش کرتا ہے، رو پڑھتے. آج جس امام کی شہادت منانے آئے ہو، 40 سال یہ میرا مولا رویا، لیکن کیا امام سجاد کو رونے کے لیے ماحول چاہیے ہوتا تھا؟ نہیں. نہ کسی مصائب پڑھنے والے کی ضرورت، نہ کچھ ممبر، نہ فرش اعضاء، اللہ اکبر، نہ کوئی نوا.
مولا سجاد پتہ کیسے روتے تھے 35-40 سال. سامنے پانی آتا نا, پانی پہ نگاہ پڑتی رہو پڑتے, مولا پانی دیکھ کر کیوں رے؟ فرمائے قتل ابن رسول اللہ عطشانا, تیرے ہاتھ پہ پانی کا ٹھنڈا جام دیکھ کر مجھے اپنے بابا کی پیاس یاد آ گئی. بالکل مختصر درکالی والوں, ایک ترتیب تھی رونے کی. ایک اور دکھ کی جب باری آتی نے پھر اپنے بابا کی پیاس بھول جاتی. وہ پتہ کون سا دکھ تھا؟ وہ ماں رباب کا دھوپ میں بیٹھنا. یہ رلاتا تھا سید حسین الدین. اور اب اس کو مصائب محسوس کیا جاتا ہے, سنا نہیں جاتا, مصائب محسوس کیا جاتا ہے. اب آپ حساب لگائیے نا, اتنی سخت گرمی ہے, آپ کے گھر کی کوئی پردہ دار سارا دن دھوپ میں بیٹھی رہے, یہ دیکھنا کتنا مشکل ہے. گرمی, سردی, بارش, ہر موسم میں پردہ دار باہر بیٹھی ہوئی, اور پورا ایک سال. مولا سجاد کو جب اپنی ماں رباب کو دیکھتے ہیں پھر بابا کی پیاس بھول جاتے. نہ تنگ کروں میں, امتحان زیادہ آپ کا نہ لوں. اللہ اکبر. میرے استاد محترم فرماتے ہیں کہ ایک دن سفارشی بنایا پھپھی زینب کو, پھپھی آنا امر رباب کی منت کر. سال ہو گیا دھوپ پہ بیٹھے, اب دھوپ کو چھوڑ کے چھاؤں پہ آ جائے. دونوں آئے پھپھی بھتیجا. اللہ اکبر. اماں میں اکیلا نہیں آیا, پھپھی زینب سفارشی بنا کے لایا. رو کر فرمایا اللہ جانتا ہے بی بی منہ سے بولی کچھ نہیں ہے. میرے استاد محترم فرماتے ہاتھ ایسے آگے بڑھا دیے. ایک ہاتھ پکڑا مولا سجاد نے, ایک ہاتھ پکڑا علی کی بیٹی زینب نے, لیکن رباب کا پہلا قدم سائے میں نہیں آیا تھا. رب سے ہم کلام ہوئی, میرا مالک تو جانتا ہے میں نے حسین سے وعدہ کیا تھا, حسین میں تیری لاش کو دھوپ پہ چھوڑ کے جا رہی ہوں, رباب جب تک زندہ رہے گی سائے میں نہیں بیٹھے گی. میرا اللہ, میں امام کا حکم نہیں ٹال سکتی, میرا وعدہ وفا کر دے, میری زندگی ختم کر دے. مولا سجاد کے کندھے پر رباب کا سارا آ گیا, نبض پہ ہاتھ رکھا, انا للہ و انا الیہ راجعون. آخری جملہ یقین جانو, ایک دکھ ایسا تھا کربلا کا, جب اس کی باری آتی پھر میرے مولا کو یاد ہی کوئی, نہ اپنی اما رباب کا دھوپ میں بیٹھنا یاد رہتا, نہ بابا کی پیاس یاد رہتی. وہ کون سا دکھ تھا جب نعمان ابن منذر نے پوچھا مولا سب سے بڑی مصیبت کہاں پر آئی؟ 3 دفعہ فرمایا الشام. جو میں نے شام میں دیکھا وہ کسی مقام پر نہیں دیکھا. مولا شام خاص بات ایک کو جملہ پڑھ کے چھوڑنے لگوں, میں سارا مضمون چلو چھوڑ دیتا ہوں. اللہ اکبر. ایک جملہ خالی پڑھوں گا. میں شام کا زوار 2011 میں شام گیا تھا بھائی, کئی دفعہ بھائی ساتھ جا چکے ہیں. حلب والا دروازہ جہاں سے سادات کو داخل کیا گیا یزید کے ممبر تک, میں اور میری چھوٹی بیٹی میری زوجہ 2011 میں پیدل چلے. یقین جانا میں آدھا گھنٹہ لگا, صرف آدھا گھنٹہ یزید کے ممبر کے سامنے پہنچ گئے. لیکن جو سادات بیٹھے معاف کرنا, آپ کی پھوپھی کو کتنا وقت لگا. پہلے 3 دن کیا انتظار, اجازت نہیں ملی. بازار سج رہے تھے, تماشا دیکھنے والے, پتھر مارنے والے, شرابیں پینے والے بلائے جا رہے تھے. اللہ اکبر. جب داخلے کی اجازت ملی, مؤذن فجر کی اذان کہہ رہا تھا. جب یزید کے ممبر کے سامنے پہنچی, مؤذن رات کی اذان کہہ رہا تھا. اتنا وقت کیوں لگا علی کی بیٹی نے؟ 1 گھنٹے کی جگہ پر 12 گھنٹے کیوں لگے؟ امام سجاد کا ایک نوحہ پڑھ کے تجھے چھٹی دے دوں. اب وہ کام کرے. قبر کی پہلی رات میرے ایمان ہے تیرے میری قبر میں مولا سجاد تشریف لائیں گے. آج ہم سب کے مرحومین سید الساجدین کے مہمان بنیں گے. ہمارے مرحوم عرض کریں گے آقا کیوں تکلیف فرمائی. فرمائیں دیکھو مجلس ہو رہی تھی درکالی سیدہ میں سجاد کی شہادت کی دوران مجلس سب نے مل کر میری شام کی تھکی پھوپھیوں پہ سلام کیا. اس مجلس میں تیرا بیٹا, تیرا بھائی, تیری بہن موجود تھی. میں سجاد اسی سلام کا جواب دینے تیری قبر میں آ گیا. السلام علی حسین. یہ سلام میں مصائب بنانے کے لیے نہیں پڑھتا, آپ کافی رو چکے. آیت اللہ دستغائب شیرازی نے کتاب معاد میں لکھا اصفہان کی مومنہ قبر میں دفن ہوئی, اس کی قبر میں مولا حسین تشریف لائے. پورے قبرستان سے عذاب ختم ہو گیا. شہر کے عالم نے پوچھا تیری بیوی کرتی کیا تھی جو حسین اس کی قبر میں آ گئے؟ کہا نماز کے بعد کہتی حسین تیری غربت پہ میرا سلام والا